عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نحتجن وما نختبز. فجاء الرجل والجفنة ملا عجينا وفي التنور جنوب الشواء والرحى تطحن. فقال: من أين هذا؟ قال: من رزق الله. یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کسی نقشے کی اور کسی سبب کی محتاج کوئی نہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن میں ہے کہ مریم چھوٹی ہیں، حضرت زکریا کی کفالت میں ہے۔ اب ایک مرتبہ ان کی خدمت میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو تازہ پھل موجود ہے۔ دو چند بار ایسا دیکھا کہ یہ پھل بے موسمی، موسم کوئی نہیں، ان کے پاس یہ آتا کہاں سے ہے؟ وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا؟ مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند الله، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کی قدرت کسی سبب کی، کسی نقشے کی محتاج کوئی نہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے، ابو ہریرہ فرمان لگے ایک شخص جنگل میں نکلا، کچھ گھر والوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ادھر اس کی اہلیہ ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہیں، اے اللہ آٹا دے دے روٹی پکا لوں، آٹا دے دے روٹی پکا لوں، اللہم ارزقنا ما نحتجن وما نختبز، دے دے اللہ۔ اگلی روایت میں ہے شوہر واپس آیا تھکا ماندہ، تھکاوٹ بھی ہے، بھوک بھی ہے۔ اہلیہ سے کہا کچھ ہے تو لے آؤ، کہا ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اہلیہ سے کہا کچھ لے کے بھی آؤ۔ اس نے کہا ہنیئا نرجو رحمت اللہ، تھوڑا صبر کر لو، اللہ دے گا۔ ادھر ادھر اپنے اللہ سے فریادی بھی کر رہی چلتے پھرتے۔ پھر اس نے زور دے کر کہا کچھ ہے تو لے ہی آؤ۔ اب یہ اٹھتی ہیں، تندور کی طرف جاتی ہیں، پھر اسے تسلی دیتی ہیں، تندور گرم ہو رہا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اسی کیفیت کے اندر تھوڑی دیر اور بیٹھی، خیال تھا شوہر پھر بولے گا، پھر خود ہی اٹھ کر تندور کی طرف چلی گئی۔ وہاں چکی دیکھی، آٹا دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چکی سے آٹا نکل رہا ہے اور تندور میں سبحان اللہ بکری کی چانپیں موجود ہیں۔ یہ اپنے میاں کے پاس لے کے آئیں، پوچھا من این ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ تو بس اوقات اللہ رب العزت اپنی قدرت معمول کے بغیر بھی دکھا دیتے ہیں۔ معمول تو یہ ہے نا کہ شادی ہو، بیوی ہو، تعلق بنے، اللہ اولاد دے دے، لیکن اللہ کی قدرت تو اس کے بھی محتاج کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس کے بغیر بھی آ گئے۔ اللہ کی قدرت تو معمول کی اور اسباب کی اور نقشوں کے بھی محتاج کوئی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ یوں بھی دکھاتے ہیں کہ میرا بندہ کسی لمحے مجھ سے مایوس نہ ہو، میری قدرت اسباب سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اس لیے مسلمان کے ایمان کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ مسلمان کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور ہمیشہ اپنے اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔
حضرت زکریا ہیں، بوڑھے ہیں، سر کے بال سفید ہیں، کہنے لگے اللہ میرے سر پہ چاندی چمک رہی ہے سفیدی کی وجہ سے، اور بیوی بھی بوڑھی ہیں، لیکن کیا کروں تیرے در پہ مایوسی کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ میرا موسم اولاد کا نہیں ہے کہ میں اس موسم میں آپ سے اولاد مانگوں، میرا بڑھاپا، میری بیوی کا باجپن، یہ سب کچھ ہے، لیکن تیرے در پہ مایوسی کوئی نہیں ہے۔ فریاد کر دی، اور اللہ نے اس بوڑھے کے اس بڑھاپے کی لاج رکھی اور اس فریاد کا خیال رکھا، اور بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا۔ تو اللہ اللہ ہے، وہ کسی نقشے کا، کسی سبب کا محتاج کوئی نہیں، وہ معمول کے بغیر بھی اپنی قدرت دکھا سکتا ہے، وہ معمول کے بغیر بھی اپنی قدرت دکھا سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں مسلمان آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے بشرطیے کہ اس دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور اس میں قطع رحم نہ ہو، تو اللہ اسے اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا اللہ نے وہی دے دیا، جو مانگا وہ دے دیا، اور کبھی یہ ہوا کہ مانگا اور اللہ نے اس کو اس سے بہتر دے دیا۔ جیسے پیار کرنے والی ماں ہوتی ہے، بچہ چپس مانگ رہا ہوتا ہے، اماں سیب دے رہی ہوتی ہے، اس کی بات تو مان لی نا، لیکن اس سے بہتر چیز دے دی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چپس سے طبیعت اور خراب ہو سکتی ہے۔ تو اللہ ماؤں سے پیار بھی کرتے ہیں، اور رحیم بھی بہت ہیں، اور علیم بھی بہت ہیں، اور حکیم بھی بہت ہیں، کہ اس نے ایک چیز مانگی، اللہ نے اسے اس سے بہتر چیز نصیب فرما دی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک چیز مانگی اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے یہ چیز تھوڑے انتظار میں اور زیادہ قیمتی ہو جائے گی۔ جیسے بچے کو سونا مل گیا، بچی کو سونا مل گیا، اور والدہ نے اسے سنبھال کے رکھ دیا۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ سونا یا ہیرا نکال کے لایا تو اس کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی، کئی گنا بڑھ گئی۔ تو ایسی اللہ رب العزت دعا کی قبولیت کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور کل جب اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو بندہ کہے گا اے اللہ کاش کہ دنیا میں میری دعا کا ایک بھی اثر ظاہر نہ ہوتا، سب یہی ملا ہوتا۔ یوں بھی قبولیت ہوتی ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کی قبولیت کی برکت سے یہ دعا اس مصیبت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتی، مصیبت نہیں آتی، وہ پریشانی نہیں آتی، وہ دکھ نہیں آتا، وہ آزمائش نہیں آتی۔ تو بندہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ دعا گناہ کی بات نہ ہو، اس میں غفلت کے ساتھ نہ ہو، بے یقینی کے ساتھ نہ ہو، بے یقینی کے ساتھ نہ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ تو کبھی اللہ وہی دے دیتے ہیں، کبھی اس سے بہتر دے دیتے ہیں، کبھی اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور کبھی اس دعا کی قبولیت کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ حیا بھی بہت کرتے ہیں اور سخی اور کریم بھی بہت ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی بحیا بھی ہو اور سخی بھی ہو تو سائل کو واپس کرتی ہوئی اسے بھی خیال آتا ہے کیا کر رہا ہوں، تو اللہ کیسے خالی ہاتھ واپس کر سکتا ہے؟ اللہ کیسے خالی ہاتھ واپس کر سکتا ہے؟ اور پھر دعا وہ طاقت والی دولت ہے، وہ زوردار عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تقدیر نہیں ٹل سکتی لیکن دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی۔ تقدیر نہیں ٹل سکتی لیکن دعا ایسی طاقتور چیز ہے تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔
لا يرد القدر الا الدعاء، دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اور پھر آنے والے حالات میں دعا صرف اثر انداز نہیں ہوتی، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو حالات آئے ہیں دعا ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، حالات آئے نہیں دعا ان میں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین۔ بیٹا آیا کوئی نہیں، ماں نے دعائیں پہلے شروع کر دی، اولاد ملی کوئی نہیں، باپ نے دعائیں پہلے شروع کر دی، اللہ اولاد دے تو نیک دے، اولاد دے تو نیک دے، اللہ اس کا ابھی تک آیا نہیں، اثرات دکھائیں گے۔ تو دعا ایسی طاقتور چیز ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک شخص دمشق میں خچر کرائے پہ دیا کرتا تھا، خچر۔ ایک شخص آیا اور اس نے سامان کے لیے خچر لیا کہ مجھے دو، میں نے فلاں شہر جانا ہے۔ اب یہ شخص سواری لے کر سامان لے کر روانہ ہوا، راستے میں اسے ایک مسافر ایک اجنبی شخص نظر آیا، اس نے کہا مجھے بھی سوار کر لو، اتنا معاوضہ بھی دے دوں گا، تم تو ویسے بھی جا رہے ہو، پیسے بھی مل جائیں گے، تم مفت میں پہنچ بھی جاؤ گے۔ اس نے سواری پر اسے بھی بٹھا لیا، سامان کے اوپر اسے بٹھا دیا۔ جب ایک جگہ پہنچا تو وہاں دو راستے تھے، ایک معروف اور ایک غیر معروف۔ اس نے کہا یہ راستے پہ چلو جو غیر معروف ہے، میں جانتا ہوں یہ قریب کا راستہ ہے، آگے جا کر اسی راستے سے مل جائے گا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہ اسے اس تنگ راستے سے لے گیا۔ جب وہاں گیا، جیسے جیسے جا رہا ہے، تنہائی، تاریکی، سنسان علاقہ، ایک جگہ جا کر اس نے اسے روک دیا، کہا مجھے نیچے اتار دو۔ اس نے کہا خیریت ہے اس سنسان جگہ پر؟ کہا اتار دو مجھے۔ جیسے اس نے اسے نیچے اتارا تو اس نے اندر سے خنجر نکالا۔ تو اب یہ شخص گھبرا گیا، کہا یہ سامان بھی لے لو، خچر بھی لے لو، میری جان چھوڑ۔ کہا نا وہ تو میں سب لوں گا ہی، تمہیں بھی قتل کروں گا، تمہیں بھی قتل کروں گا۔ اس شخص نے کہا تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کہنے لگا میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن سے آیت کوئی زبان پہ نہیں آ رہی، خوف میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ اتنے میری زبان پہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ مضطر اور مجبور کی فریاد کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے۔ میری زبان پہ جاری ہو گئی۔ اتنے میں ایک شاہ سوار آیا، گھوڑے سے اترا، اس نے ایک نیزہ مارا اور اس ظالم کو یہ وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور فوراً وہ اپنی سواری پہ سوار ہو کے واپس جانے لگا۔ میں نے کہا تم کون ہو جو میری زندگی پر اتنا بڑا احسان کر کے جا رہے ہو؟ تم ہو کون؟ تو اس نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، میں اسی کا رسول ہوں، اسی کا غلام ہوں۔ جو تم نے اللہ کو پکارا ہے نا، تو اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کی قدرت آج بھی ہے، اللہ آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ اپنی پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے میری فریاد ایسی ہے، اللہ کرے میرا مانگنا ٹھیک ہو، اللہ کرے میری دعا ٹھیک ہو، اللہ کرے مجھے اپنے مولا پہ اعتماد اور یقین آ جائے، میرا مانگنا ٹھیک ہو۔ وہاں دینے میں کمی کوئی نہیں ہے، وہاں سننے میں کمی کوئی نہیں ہے، وہاں نجات اور مسائل سے نکلنے کی شکل بنانے میں اس کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، لیکن میرا مانگنا ٹھیک ہو۔ امن یجیب المضطر، کوئی تڑپ کے مانگے تو صحیح، بے چین طبیعت کے ساتھ۔ حجاج ظالم تھا، ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اس کی بینائی کوئی نہیں، ایک بینائی کوئی نہیں، کہہ رہا اللہ بینائی دے دے، بینائی دے دے، بڑی بے دلی کے ساتھ، بے یقینی کی کیفیت میں کہہ رہا دعا بینائی دے دے، بینائی دے دے۔ حجاج تھا ظالم اور جو کہتا کرتا بھی تھا۔ اس نے کہا اگر طواف سے پہلے تیری بینائی واپس نہیں، سر قلم کر دوں گا۔ مسئلہ بینائی کا تھا، جان کی مصیبت آ گئی،
اب جو اس نے مانگا توڑ کر، جان کا مسئلہ ہے، اور حجاج نے کہا ہے طواف مکمل ہوا، اس کی بینائی واپس آ گئی. حجاج کہنے لگا جیسے پہلے مانگ رہا تھا ساری زندگی بھی مانگتا رہتا، کچھ نہیں ملنا تھا. کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، عزیز، جبار، قہار، رزاق، فتاح، علیم، قابل، باسط، قدیر، ملک، سبحان اللہ. اس سے پوری امید لے کے مانگو نا، پورے حوصلے سے مانگو، پورے یقین سے مانگو، پوری توجہ کے ساتھ مانگو. اس سے مانگ رہے ہو، پورے اعتماد سے مانگو. تو ایمان کی تازگی کی ایک بڑی علامت ہے کہ بندہ جب اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو پورے حسن ظن سے مانگتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ خالی ہاتھ نہیں کرے گا، مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے. یہ ایمان کی ایک بڑی شان ہے کہ جب بھی وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو پورے حسن ظن سے مانگتا ہے. بے یقینی کی کیفیت نہیں، مایوسی کی کیفیت نہیں، دو رائے نہیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پورے حسن ظن کے ساتھ کہ ہو کی رہے گا، ہو کی رہے گا. ہاں وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے. ضروری نہیں کہ جیسے میں سمجھ رہا ہوں ویسا ہو جائے، اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہو سکتا ہے. اس کو ذخیرہ کر کے اللہ آپ کے لیے رکھ سکتا ہے، اس سے بڑی مصیبت سے نجات دے سکتا ہے، لیکن تمہاری دعا قبول ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس خوش نصیب کو دعا کی توفیق مل گئی یقین کر لے اس کے لیے تو قبولیت کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے. تو میرے عزیزو، یہ گھڑیاں، یہ ساعات، یہ راتیں، یہ مبارک وقت جو ہے، اس میں بہت بڑی عبادت ہے. اپنے اللہ سے مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، سب سے بڑا ایمان مانگو، ہدایت مانگو، اللہ سے اللہ مانگو. یہ گھڑیاں ہیں مانگنے کی، اللہ سے مانگنے کی گھڑیاں. خوب اللہ سے مانگو. رات کے مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک راتیں ہیں. اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو اس کے لیے تیار کرو. ہم مشکلات میں، ہماری زندگی میں پریشانی ہے، ہماری زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، ہماری زندگی میں حالات ہی حالات ہیں. ہمیں آنے والے حالات خوفناک انداز میں خوف زدہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگیں نا، اللہ سے مانگیں. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. آفتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، دعائیں اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی. آنے والی مصیبتوں کا راستہ روکا جا سکتا ہے دعاؤں کے ذریعے. تو یہ موسم ہے دعاؤں کا بھائی، یہ موسم ہے قبولیت کا، یہ موسم ہے دعاؤں کا، یہ موسم ہے قبولیت کا. یہ گھڑیاں ہیں اللہ سے مانگنے کی. اللہ ہم سب کو بھائی نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے.